بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس شارٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایپسٹیمولوجی یعنی علمیات یا نظریہ علم کیا ہے اور اس کی دو مین برانچز ایمپیریسزم اور ریشنلزم کے درمیان کیا فرق ہے۔ ایٹیمولوجی آف ایپسٹیمولوجی یعنی ایپسٹیمولوجی کا لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ ایٹیمولوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف اوریجن آف ورڈز کے الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ایپسٹیمولوجی کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اینشنٹ گریک لینگویج یعنی قدیم یونانی زبان کے دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ ایک لفظ ہے ایپسٹیم جس کا مطلب ہے نالج، اور دوسرا لفظ ہے لاجی جس کا مطلب ہے اسٹڈی یا تھیوری۔ لاجی کے لفظ سے ہم بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ بہت سارے سائنسز اور آرٹس یعنی کہ بایولوجی، سائیکالوجی، زوالوجی، ایسٹرالوجی وغیرہ کے ساتھ لگتا ہے۔ تو بہت سارے آرٹس اور سائنسز ہیں جن کے ساتھ لاجی کا لفظ لگتا ہے۔ جب ایپسٹیم اور لاجی آپس میں ملتے ہیں دو الفاظ تو بنتا ہے ایپسٹیمولوجی، اور اس کا مطلب ہے اسٹڈی آف نالج یا تھیوری آف نالج۔ ایپسٹیمولوجی بیسیکلی تین بنیادی سوالوں پر مشتمل ہے، تین بنیادی سوالوں پہ کانسنٹریٹ کرتی ہے۔ پہلا سوال ہے واٹ ڈز نالج مین؟ علم کا مطلب کیا ہے؟ کون سی چیزیں جس کو ہم علم یا نالج کہہ سکتے ہیں، کون سی چیزیں جن کو ہم علم یا نالج نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا سوال ہے ہاؤ نالج از ایکوائرڈ؟ علم حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہیں؟ اور تیسرا سوال ہے واٹ از دا بیسس آف ٹرو نالج؟ صحیح علم کا بنیاد کیا ہے، صحیح علم کے پیچھے بیسس یا ریزن کیا ہے؟ تو یہ وہ تین سوال ہیں جس کے گرد ایپسٹیمولوجی گھومتی ہے، اور ہم ان سوالوں کو ابھی دیکھتے ہیں۔ واٹ از نالج؟ علم کیا ہے؟ فلسفے کی زبان میں نالج کی ڈیفینیشن ہے نالج از جسٹیفائڈ ٹرو بلیف، ایک ایسا عقیدہ جسے ثابت کیا جا سکے کہ وہ درست ہے، اس کو نالج کہتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں ایک مثال کی مدد سے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک روپ برج یعنی رسے کا پل ہے اور اس کے ساتھ ایک بندہ ہے، اور یہ بندہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے دس برج کین سسٹین مائی ویٹ اینڈ آئی کین سیفلی کراس اٹ، یعنی یہ جو پل ہے یہ میرا وزن سہار سکتا ہے اور میں اس پل کو آسانی سے حفاظت کے ساتھ کراس کر سکتا ہوں۔ ابھی کیا یہ جملہ نالج ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اگر یہ صرف اس بندے کا عقیدہ ہے، اس کا بلیف ہے کہ دس برج کین سسٹین مائی ویٹ اینڈ آئی کین سیفلی کراس اٹ، اور اگر یہ صرف اس عقیدے کی بیسس پہ اس پل کو کراس کرنا شروع کر دے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کراس کر جائے گا یا پل ٹوٹ جائے گا اور وہ نیچے گر جائے گا۔ دیٹ مینس کہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو محض عقیدے کی بنیاد پہ ہم علم نہیں مان سکتے۔ وہ صحیح ہو بھی سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اگر غلط ہو جائے تو بندے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دیٹ مینس اس اسٹیٹمنٹ کو نالج قرار دینے کے لیے یا علم قرار دینے کے لیے اسے تین کرائٹیریا پر پورا اترنا ضروری ہے۔ جب وہ ان تین کرائٹیریا پر پورا اترے گی تو ہم اس کو نالج کہیں گے۔ پہلا کرائٹیریا ہے دا پرسن مسٹ بلیو ان دا کلیم، جو اس نے بات کی اس پہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا کرائٹیریا ہے مسٹ بی ایبل ٹو جسٹیفائی دا کلیم، کہ وہ اس کو ثابت بھی کر سکے، جو اس نے بات کی ہے کہ یہ پل میرا وزن سہار سکتا ہے اور میں اس کو کراس کر سکتا ہوں، وہ اس کو ثابت کر سکے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دا کلیم مسٹ بی ٹرو، جب وہ ثابت کرے تو ثابت ہو جائے کہ یہ کلیم درست ہے۔ اگر یہ تین کرائٹیریوں پر پورے اترتی ہے کوئی بات تو ہم اس کو نالج کہیں گے، اگر پوری نہیں اترتی تو ہم اس کو نالج یا علم نہیں کہہ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو جسٹیفائی اے کلیم، کہ آپ کا ایک عقیدہ تو تھا لیکن اس عقیدے کو آپ نے ثابت کیسے کرنا ہے کہ یہ درست ہے۔ یہاں پہ ہم دوبارہ اسی مثال کی طرف جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، اس نے پل کراس کرنا ہے، تو یہ مختلف طریقوں سے ثابت کر سکتا ہے کہ میں اس پل کو کراس کر سکتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہے، یہ بیٹھ کے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرے، اسٹرینتھ آف دا روپس، کہ برج کی چوڑائی کتنی ہے، رسے کی طاقت کتنی ہے، میرا وزن کتنا ہے، اور میتھمیٹیکلی ثابت کر دے کہ ہاں جی واقعی میرا کلیم درست ہے اور جسٹیفائڈ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھے کہ ہاں جی کیا یہ پل مضبوط ہے، کیا اس پر سے لوگ گزرتے ہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے اس کلیم کو جسٹیفائی کرنے کا، لوگوں کے علم، پریویس علم کی مدد سے۔ تیسرا طریقہ یہ سائڈ پہ بیٹھ جائے اور باقی لوگوں کو کراس کرنے دے، اور جو اگر یہ دیکھے کہ دوسرے لوگ کراس کر سکتے ہیں تو میں بھی کراس کر سکتا ہوں، مشاہدے کی بیسس پہ وہ اپنی کلیم کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو کلیم جسٹیفائی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اور یہاں پہ آتی ہے ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن، تھیوری آف جسٹیفیکیشن۔
It is a part of epistemology that attempts to understand the justification of propositions and beliefs. یہ epistemology کا ایک ایسا حصہ ہے جو اس چیز کی اسٹڈی کرتا ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے کو کیسے جسٹیفائی کرنا ہے، کون کون سے جسٹیفائرز آپ نے استعمال کرنا ہے. اور جسٹیفائر کیا چیز ہوتی ہے؟ If a belief is justified, there is something that justifies it, which is called its justifier. مثال کے طور پر اس کا عقیدہ تھا کہ میں پل کراس کر سکتا ہوں. اس عقیدے کو اس نے اگر جسٹیفائی کیا انجینئرنگ کے فارمولوں کی مدد سے، تو وہ انجینئرنگ کا فارمولا اس کا جسٹیفائر ہو گیا، کہ اس کو ثابت کرنے والا ہو گیا. اگر اس نے مشاہدے سے اس کو جسٹیفائی کیا تو مشاہدہ اس کا جسٹیفائر ہو گیا. تو بہت سے مختلف طریقے ہیں کسی بھی عقیدے کو، کسی بھی کلیم کو جسٹیفائی کرنے کے. اور آپ کے سامنے اسکرین پر ان میں سے کچھ جو جسٹیفائرز ہیں وہ ڈسپلیڈ ہیں. اس کو آپ پوز کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. اور یہاں پہ اپسٹیمالوجی کی دو مین برانچز آ جاتی ہیں، ایمپیریسزم اور ریشنلزم. اور یہ یہاں پہ اس لیے آتی ہیں کہ ان دونوں میں فرق جسٹیفائر کا ہے. ایمپیریسسٹ ڈفرینٹ طریقے سے اپنے عقائد کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور ریشنلسٹ ڈفرینٹ طریقے سے اپنے عقائد کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ واحد دو برانچز نہیں ہیں اپسٹیمالوجی کی. اپسٹیمالوجی کی بہت ساری برانچز ہیں، آئیڈیلزم، پریگمیٹزم ایٹسیٹرا. لیکن جو دو مین برانچز ہیں جن میں بنیادی فرق ہیں وہ ہیں ایمپیریسزم اور ریشنلزم. ابھی ہم ان دونوں کا فرق دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے ایمپیریسزم اور ریشنلزم کے اندر. ان دونوں کا ایک تقابلی جائزہ. جو ایمپیریسسٹ ہیں، جو ایمپیریسزم پہ بلیو کرتے ہیں، ان کے مطابق نالج کمز پرائمریلی فرام سینسری ایکسپیرینس. یعنی ان کے مطابق سینسری کا مطلب ہے جو ہمارے حواس ہیں، حواس خمسہ، ہمارے 5 سینسز، دیکھنے کی سینس، سونگھنے کی سینس، ٹیسٹ کرنے کی سینس، سننے کی سینس یا ٹچ کرنے کی سینس. یہ جو 5 سینسز ہیں، ایمپیریسسٹ ان 5 سینسز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی عقیدے کو ثابت کرنا ہے تو آپ ہمیں سینسز کی مدد سے ثابت کریں، ایکسپیریمنٹ کی مدد سے. ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم مانیں گے کہ وہ علم ہے. اگر ہم نہیں دیکھیں گے، نہیں ٹچ کریں گے، نہیں سن سکیں گے تو ہم نہیں مانیں گے کہ وہ علم ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ان کو کہیں کہ جی یہ ایک وائرس ہے آپ کے ہاتھ پہ، تو وہ اس وائرس کو جب تک مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ نہیں لیں گے وہ اس پہ یقین نہیں کریں گے. آپ جتنی مرضی ان کو لاجک دیتے رہیں، جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں، لیکن وہ صرف سینسری ایکسپیرینس پہ بلیو کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ وائرس مجھے دکھاؤ، جب میں اس کو دیکھ لوں گا تو میں اس کو علم مانوں گا، اگر میں اس کو نہیں دیکھوں گا تو یہ صرف تمہارا عقیدہ ہے، میں اس کو نہیں مانتا. تو ایمپیریسسٹ سائنسی قسم کے لوگ ہیں جو کہ ایمفسائز کرتے ہیں ایویڈنس ایز ڈسکورڈ ان ایکسپیریمنٹس. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ثبوت دو، تجربے کر کے ثبوت دو تب ہم مانیں گے. تو ان کے خیال کے مطابق جو جسٹیفائر ہیں اٹ ہیز ٹو سیٹسفائی دیئر سینسز. جب تک وہ اپنی سینسز کی مدد سے، تجربوں کی مدد سے، ثبوت کی مدد سے کسی چیز کو نہیں دیکھ لیتے یا آبزرو کر لیتے تب تک وہ اس کو علم نہیں مانتے. آن دا ادر ہینڈ جو ریشنلسٹ ہیں وہ ان سے کچھ مختلف ہیں. ریشنلسٹ ریگارڈ ریزن ایز چیف سورس اینڈ ٹیسٹ آف نالج. ابھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریزن کا مطلب ہے لاجک، منطق. تو ریشنلسٹ کہتے ہیں کہ سینسری ایکسپیرینس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی چیز کلیم کی ہے، آپ ہمیں لاجک دے دیں، آپ ہمیں منطق دے دیں تو ہم اس کو مان لیں گے کہ یہ لاجک ہے. مثال کے طور پہ ہوا چل رہی ہے، ابھی آپ ان کو ہوا دکھا تو نہیں سکتے لیکن آپ لاجک دے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی درخت جھک رہے ہیں، درختوں کے پتے ہل رہے ہیں، آپ کے سر کے بال ہل رہے ہیں. یہ دس از دا ریزن، دس از دا لاجک کہ یہاں پہ ہوا موجود ہے. جو ریشنلسٹ ہیں وہ ہوا کو دیکھے بغیر اس پہ ایمان لے آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ نے ہمیں لاجک دیا، آپ نے ہمیں ریزن دی، ریزن کی بیسس پہ ہم مان گئے کہ ٹھیک ہے جی یہ علم ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے ہوا کے بارے میں یہ علم ہے. آن دا ادر ہینڈ جو ایمپیریسزم والے ہیں وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں ہماری سینسز سے دکھاؤ کہ یہ ہوا ہے، سینسز سے ثابت کراؤ. تو یہ بنیادی فرق ریشنلزم اور ایمپیریسزم کے درمیان یہ ہے کہ ایمپیریسسٹ بہت زیادہ سائنسی دماغ رکھنے والے لوگ ہیں جن کو سینسری ثبوت چاہیے کسی بھی چیز کو نالج یا علم کلیم کرنے کے لیے، جبکہ جو ریشنلسٹ ہیں ان کو ریزن چاہیے. اور ان کے نزدیک دا کرائٹیریا آف ٹروتھ از ناٹ سینسری بٹ انٹلیکچوئل اینڈ ڈیڈکٹیو. ان کو انٹلیکچوئل ذریعے سے، ریزن کے ذریعے، لاجک کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے ہیں اور وہ اس چیز کو علم مان لیں گے. یہ بنیادی فرق ہے ایمپیریسزم اور ریشنلزم کے درمیان. اور آج کے شارٹ ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھا ہے
کہ اپسٹیمولوجی کیا ہے، اپسٹیمولوجی تھیوری آف جسٹیفیکیشن کیا ہے، جسٹیفائرز کیا ہیں، اور جسٹیفائرز کی بیسس پہ اس کی دو مین برانچز امپیریسزم اور ریشنلزم کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا ریویژن کرتے ہیں۔ اپسٹیمولوجی از ڈیرائیوڈ فرام اینشینٹ گریک ورڈز ایپسٹیم جس کا مطلب ہے نالج اور لاجی جس کا مطلب ہے اسٹڈی۔ تو اپسٹیمولوجی کا مطلب ہے اسٹڈی آف نالج۔ نالج از جسٹیفائڈ ٹرو بلیف۔ علم آپ اس چیز کو کہیں گے جس پہ آپ کا عقیدہ ہو اور آپ نے ثابت کر دی ہو کہ وہ درست ہے۔ جسٹیفائڈ ٹرو بلیف۔ To classify a claim as knowledge, a person must believe in the claim, be able to justify the claim, and the claim must be true. کہ کسی بھی بات کو آپ نے اگر علم ثابت کرنا ہے یا نالج ثابت کرنا ہے تو اس کے تین کرائٹیریا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا اس پہ عقیدہ ہو، آپ اس کو ثابت کر سکیں کہ یہ درست ہے۔ Justified true belief. Theory of justification is a part of epistemology that attempts to understand the justification of propositions and beliefs. Theory of justification epistemology کا ایک حصہ ہے جو جسٹیفیکیشن، جو آپ کے ثبوت ہیں کسی بھی بلیف کے، اس کو دیکھتا ہے۔ ایپسٹیمولوجی کی دو مین برانچز ہیں، ایمپیریسزم جو کہ سینسری جسٹیفیکیشن حواس خمسہ پہ بلیو کرتی ہے، اور ریشنلزم جو کہ لاجک، منطق، ریزننگ پہ بلیو کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کوئز۔ ورڈ ایپسٹیمولوجی از ڈیرائیوڈ فرام وچ لینگویج؟ یہ اینشینٹ گریک یعنی قدیم یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ایپسٹیم کا کیا مطلب ہے اور لاجی کا کیا مطلب ہے؟ ایپسٹیم means knowledge and logy means study. Epistemology means study of knowledge. In philosophy, knowledge is defined as dash dash dash. تین الفاظ ہیں جس کی مدد سے آپ علم کو ڈیفائن کرتے ہیں، نالج کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ جسٹیفائڈ ٹرو بلیف، ایک ایسا عقیدہ جسے ثابت کیا جا سکے کہ وہ درست ہے۔ To classify a claim as knowledge, a person must، یہ وہ تین کنڈیشنز ہیں، believe in the claim, justify the claim, and the claim must be true. Theory of justification کی تعریف۔ ایپسٹیمولوجی کی دو مین برانچز ہیں، empiricism which emphasizes sensory justification and rationalism which emphasizes justification by reasoning۔ تو آج کے اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم نے ایپسٹیمولوجی کو دیکھا ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے کہ کیا ہے، اور کسی بھی کلیم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کون سی پری کنڈیشنز ہیں وہ دیکھی ہیں، تھیوری آف جسٹیفیکیشن پہ بات کی، اور جو ایپسٹیمولوجی کی دو مین برانچز ہیں ایمپیریسزم اور ریشنلزم، ان کا آپس میں فرق دیکھا ہے کہ کیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور سبسکرائب بھی کر لیں۔